ڈاکٹر ملیح لودھی صاحبہ، ایک تو چلیں یہ صحافت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا جس طرح سے کامنٹ کیا جا رہا ہے، آج ڈی جی آئی ایس پی آر کا پھر دوبارہ بیان آیا، آج باقاعدہ طور پر چلا اور انہوں نے کہا کہ میں نے کسی قسم کا کوئی سیاسی بیان نہیں دیا ہے، بحیثیت ڈی جی آئی ایس پی آر موقف سامنے رکھا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ این ایس سی کے اندر کسی سروسز چیف نے سازش کی بات نہیں کی، نہ ہی انہوں نے کہا کہ کوئی سازش ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی سیاسی بیان دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کی کہ وہ کل بھی انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر کامران شاہد صاحب کی یہ بات کی، آج پھر ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوبارہ یہ جو سیاست کی بات کی جا رہی ہے، سو اٹس ناٹ اینڈنگ۔ آج بھی وہ رپلائی کر رہے ہیں اور اوپر سے پھر ان کا تمسخر بھی اڑایا جا رہا ہے، کچھ لوگ تمسخر اڑا رہے ہیں۔ دیکھیں، جو چیز حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی ہے اس کا کبھی نہ کبھی خاتمہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ضرورت جو مجھے سمجھ آئی ہے ان کو پیش آئی پھر سے وضاحت کرنے کی، وہ اس لیے تھی کہ آپ نے سنا ہوگا بار بار یہ سٹیٹمنٹس آئیں فارمر پرائم منسٹر سے کہ فوج نے چلے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا ہے مگر مطلب تو فوج ہی تھا، انہوں نے کچھ نہیں کیا اس سازش کو روکنے کے لیے۔ تو دیکھیں پھر اس کی امپلیکیشن کیا ہے۔ وہ ٹیسٹلی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ سازش کا شاید حصہ تھے، کم از کم سوال تو اٹھا رہے ہیں نا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر میں سمجھتی ہوں کہ ان ریسپانس ٹو اے کویسچن انہوں نے پھر سے وضاحت دے دی۔ لیکن آپ کا سوال کہ یہ اس کا خاتمہ کب ہوگا، میں سمجھتی ہوں جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوں گے نا یہ سارا بیانیہ ختم ہو جائے گا، بیکاز اس وقت آپ کی ساری جو ڈائنامکس ہے، سیاسی ڈائنامکس، وہ الیکٹرل ڈائنامکس کی طرف چلی جائیں گی۔ اس وقت تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بیانیہ ان کے پاس اور کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں اس وقت، جبکہ معیشت آپ کی اتنی بگڑ رہی ہے، وہ معیشت پہ بات کریں نا، وہ اس پہ کیوں بات کر رہے ہیں ایک بیانیہ پہ جس پہ جو کہ درست نہیں ہے، جو کہ حقیقت پہ نہیں ہے بیسڈ۔ ٹھیک، یہ طلعت صاحب، یہ ابھی آپ کچھ دیر پہلے جب ظاہری بات ہے آپ نے ڈیبیٹ شروع کی اس وقت بھی یہ بات ہوئی، لیکن آپ دیکھ لیجئے آج پھر باقاعدہ طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر فرما رہے ہیں کہ کوئی سیاسی بیان نہیں دیا، اور دوبارہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کوئی کمیشن یا اگر کوئی فورم بنانے کا کہے کہ کوئی کمیشن بننا ہے تو ادارے تعاون کریں گے اس کے اندر۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ کسی سروسز چیف نے کبھی کوئی کسی اس این ایس سی کی میٹنگ کے اندر کسی سازش کا ذکر نہیں کیا، نہ اس کے حوالے سے بات ہوئی۔ سو اٹس وہی جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے، اٹس ناٹ اینڈنگ۔ اور میرے خیال میں آج اگر یہ بیان آیا ہے تو پھر عمران خان صاحب کل کسی جلسے کے اندر بیٹھ کے کوئی نئی بات کر دیں گے۔ سر دیکھیں، اس ملک کے اندر قومی سطح کے بلند ترین فورم نے 2 مرتبہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، جس کا نام ہے، اس کا نام سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے، اس کا نام جوڈیشل کمیشن نہیں ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فورم سے 2 مرتبہ سازش کے بیانیے کو رد کیا جا چکا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ میری رائے ہے، تیری رائے ہے، فیصلہ کس نے کرنا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب پھر وضاحت دینا چاہتے ہیں اور اداروں کے تعاون کی یقین دہانی عمران خان کو کرواتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، تو پھر تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا، پھر انوکھا لاڈلا تو پھر انوکھا ہی ہوتا ہے نا، اس کے لیے تو خاص قسم کی سہولت مہیا کی جاتی ہے۔ انہوں نے طلعت صاحب یہ بھی کہا ہے آج کہ کوئی شواہد موجود نہیں تھے کسی قسم کی کسی سازش کے۔ سو میرے خیال میں یہ بات تو شاید 1000ویں دفعہ ہو چکی ہے آفیشلی ان آفیشلی کہ کوئی شواہد تھے ہی نہیں، تو انویسٹیگیشن کرانی کے دیتے ہیں۔ سر بالکل، دیکھیں، لیکن جب آپ نے عمران خان کو لانچ کیا ہو یہ کہہ کے کہ تیرے جیسا ہے کوئی نہیں پاکستان میں اور باقی سب تھکڑ مال ہے، تو اب ان کے ذہن میں یہ بات سمائی ہوئی ہے اور وہ کیے جا رہے ہیں، اور وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ بات جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کو رد نہیں کر رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ صافی صاحب، یہ ابھی جو ایک اصطلاح استعمال کی طلعت حسین صاحب نے، اور درستی کی انوکھا لاڈلے ہیں، اور عمران خان صاحب کو وہ ان کے سیاسی مخالفین کہتے بھی ہیں جی کہ وہ ابھی بھی لاڈلے کا سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، تو کیا یہ سٹیٹس یہی رہے گا؟ کیونکہ پھر ان کے رفقا جو ہیں وہ آ کے ڈائریکٹلی چیلنج کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ نہیں جی یہ بات غلط تھی، یہ بات غلط ہے، ٹویٹس کی جاتی ہیں، ایسا نیریٹو بنایا جاتا ہے جس سے واضح طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں جی جو بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان آفیشیل کیپیسٹی کہی ہے وہ تو جی سیاسی بیان ہے، سیاسی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ دین اگین ڈی جی آئی ایس پی آر دوبارہ زحمت کرتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی کوئی سیاسی بات نہیں ہم نے کی، اور پھر این ایس سی کی میٹنگ کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو دس از ناٹ اینڈنگ صافی صاحب، یہ تو کام چل رہا ہے۔ دیکھیں، ایک تو مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی تھی کہ یہ لاڈلے کا لفظ کافی عرصہ پہلے، دھرنوں سے بھی پہلے، میں نے خان صاحب کو، کیونکہ ہمیں تو پتہ تھا کہ 2010 سے
جب ان کی سرپرستی شروع ہوئی تھی تو یہ لفظ استعمال کرنا میں نے شروع کیا تھا، لیکن یہ میرے بھی وہاں گمان میں بھی نہیں تھا. میں ان کو لاڈلا سمجھتا تھا کہ اتنا لاڈلا ہوگا اور اتنا انوکھا ہوگا. مثلاً اس وقت پی ٹی آئی جو کچھ کر رہی ہے، اگر یہ اس ملک میں کوئی اور کر چکا ہوتا تو پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہو چکا ہوتا. میں مثلاً اس مختصر وقت میں، حالانکہ ان کے ساتھ کسی نے کچھ برا بھی نہیں کیا ہے. اچھا، مسلم لیگ نون کے ان سے اقتدار چھینا گیا، پیپلز پارٹی کی قیادت کتنے لوگ ان کے بھٹو صاحب، پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ، لیکن انہوں نے بھی کبھی یہ لینگویج استعمال نہیں کی. اور یہاں پہ آ کے ان کے ساتھ کسی نے کچھ برا بھی نہیں کیا ہے. صرف یہ ہے کہ میں فار ایگزامپل آپ کی خاطر 10-15 سال تک دشمنیاں مول لے کر غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے آپ پہ احسان کر رہا ہوں، اور آخر میں پھر میں آپ سے کہہ دوں کہ یار میرے لیے گھر میں بڑی مشکلات بن رہی ہیں، تو مزید یہ غیر قانونی کام آپ کے لیے نہیں کر سکتا. اور اس کے جواب میں جو گالیاں پڑھوائی گئی، جو اداروں کی تضحیق کی گئی، اور اس کے باوجود، اور پھر اسی طرح سب چیزیں جھوٹ پر مبنی. مثلا اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور یہ لوگ کہنے پہ آ جائیں تو ان کے پاس جینوئنلی بیان کرنے کو شواہد کے ساتھ بہت کچھ ہے، لیکن وہ ملک کی خاطر اور اداروں کی خاطر وہاں سے خاموشی ہوتی ہے، یا قوم پرست جماعتیں یا باقی کی وہ طرف نہیں، سے. وہ حد تک نہیں جاتے. بالکل. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کامنٹ جی میں آپ سے چاہوں گا. آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر فرما رہے ہیں اس آفیشیل کیپیسٹی کہ اگر یہ دوبارہ وضاحت مانگیں گے ہم دوبارہ وضاحت دینے کے لیے تیار ہیں اور دوبارہ وضاحت دیں گے. سو یہ although I know it's a political comment to make, but یہ لاڈلا سٹیٹس جو عمران خان صاحب کی ہے ان کی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن کیا آپ نے you have worked closely with the establishment, you have been an ambassador yourself, اتنی وضاحتیں کسی اور کو مل سکتی ہیں اگر وہ ایک بیانیے کو بس بناتے ہی چلا جائے؟ آپ نے خود کہا اس کے اندر جان نہیں ہے، جھوٹ پر مبنی ہے. I don't know وہ ill conceived آئیڈیا تھا یا کیا تھا؟ نہیں منیب، آئی تھنک جب کانٹیکسٹ بدلتا ہے تو پھر وضاحت کی ضرورت پیش آتی ہے، چاہے وہ دوسری دفعہ ہو یا وہ تیسری دفعہ ہو. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا، آپ کو معلوم ہے کہ جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اس میں تو آلموسٹ ڈائریکٹلی انہوں نے یہ الزام لگایا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ کہ انہوں نے اس سازش کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی. تو پھر دیکھیں نا، یہ کانٹیکسٹ تو پھر نیا بنتا ہے نا، اور اس کانٹیکسٹ میں اگر وہ وضاحت پھر سے دیتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ درست کرتے ہیں. اس میں کوئی لاڈلا پن کی بات نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ کئی لوگ ان کے ذہنوں میں شاید یہ آتا ہوگا کہ جی واقعی اگر سازش تھی تو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کیوں نہیں روکا. تو انہوں نے پھر ظاہر ہے پھر سے کہا، یہ ریپیٹ کیا کہ دیکھیں جی سازش تو ہوئی نہیں ہے، تو اس کو روکنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. اگر ہوتی تو ہم روک دیتے. اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک وقت پہ عمران خان صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے تو 1 سال پہلے پتا تھا. اگر 1 سال پہلے پتا تھا تو آپ نے پھر اس سازش کو شکست دینے کی کیا کوشش کی تھی؟ دیکھیں، ایک لاسٹ پوائنٹ، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں میری معلومات کے مطابق پرائم منسٹر عمران خان آف دیٹ ٹائم نے صرف 2 چیزیں کہی تھی. اول انہوں نے کہا کہ ایک ڈیمارش ایشو کیا جائے، دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ اس کو پارلیمنٹری کمیٹی میں ہمیں لے جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اگر صرف یہی ہے، اگر سازش تھی تو کوئی آرڈرز کیوں نہیں اس وقت دیے کہ جی اس سازش کو کسی طرح سے اس کی شکست ہونی چاہیے، ہمیں اس کو ڈیفیٹ کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے بس ایک ڈیمارش کرتے ہیں. اگر ایک ملک سازش کر رہا ہے تو آپ اس کو ایک ڈیمارش بھیج رہے ہیں، یعنی کہ ایک غصہ نامہ، اگر میں وہ الفاظ استعمال کر سکوں، جی ایک غصے کا. بالکل ٹھیک ہے.